الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواہ ابن ماجہ. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رب واحد عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ دیا جائے، اور نہ اسی طرح وہ تکلیف قصدن ہو یا بلا قصد ہو، جائز نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار، قصدن ہو یا بغیر قصد کے کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. یہ ایک اہم حدیث ہے حدیث کا چھوٹا سا حصہ. حدیث بہت چھوٹی ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. آپ نے خبر دیا لیکن مقصد آپ کا روکنا ہے کہ اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن یہ اسلامی قاعدہ ہے، شریعت کا ایک قاعدہ ہے جس میں اسلام کی ایک تعلیم بتائی گئی ہے. اسلام کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر کیسی ایک بہترین تعلیم ہے. اسلام کے کمال کو بھی بتاتا ہے، خوبصورتی کو بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان ہونے کے ناطے ایک بہترین درس دے رہا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، کسی کو تکلیف دینا نہیں. اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ضرر اور ضرار. ضرر اور ضرار دونوں کے معنی ایک ہی ہیں ایک طرح سے، کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اور قاعدے کے لحاظ سے محدثین نے اس کی شرح میں کچھ باریک فرق بیان کیا. ضرر میں یہ ہے کہ بلا قصد، یعنی آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف اور کسی کو نقصان پہنچائیں، لیکن اسے نقصان یا آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو کہا وہ بھی لا ضرر. اور دوسری چیز ولا ضرار، کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا جائز نہیں ہے. یہاں مراد ہے قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ. تو بلا قصد ہو، بغیر نیت کے ہو، آپ کا مقصد نہیں ہے کہ کسی کو ہم تکلیف دیں، لیکن آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے پڑوس میں رہنے والے کو. اگر آپ سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ضرر میں شامل ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم اسے تکلیف پہنچائیں، من میں ارادہ ہے، تکلیف کی نیت سے کام کر رہے ہیں، کہا ولا ضرار، وہ بھی جائز نہیں ہے. بلا قصد اور قصد کے ساتھ دونوں جائز نہیں ہے. اور اس کے معنی میں اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی. ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ضرر میں کیا ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے لیکن اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بس اسے مقصد ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور تکلیف دینے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دے کر اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سامنے والے کو نقصان پہنچا کر، تکلیف دے کر، اس کا حق مار کر، یا کسی بھی طریقے سے، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اسے تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو وہ تکلیف دینا فائدے سے خالی ہو یا اس کے پیچھے کوئی فائدہ پوشیدہ ہو، دونوں جائز نہیں ہے. تو اسلام نے ایک کلی قاعدہ بتا دیا ہے، ایک اصول بتا دیا ہے زندگی کا، لا ضرر ولا ضرار،
کہ نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے قصدن ارادتن یا بلا قصد بلا ارادہ کے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا کہ آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں، آپ کا مقصد نہیں ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینا، لیکن اس سے تکلیف پہنچتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ سگریٹ پینے والے لوگ حرام کاری میں تو مبتلا ہیں. کیا کرتے ہیں؟ راستے چلتے ہوئے سگریٹ پیتے ہیں. جو یہ سگریٹ اور تمباکو کے نشے سے دور ہیں ان کو ان کی بدبو برداشت نہیں ہوتی. آپ کا مقصد نہیں ہوتا کہ بغل میں جانے والے سب چلنے والے کو ہم تکلیف دیں، لیکن آپ کے اس چیز کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا لا ضرر، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. آپ کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو تکلیف دینے کی نیت سے سگریٹ پیتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں. آپ ایسے ہی اس لت میں مبتلا ہے، اس برائی میں مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہا ہے. آپ حمام میں جاتے ہیں، وہاں سگریٹ پیتے ہیں، آپ کا کچھ اور مقصد ہے. گندی جگہوں پر کھانا پینا بیٹھ کے شیطانوں کے ساتھ، مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کو اور کو تکلیف دیں. آپ ان شیطانوں کے دوست بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کوئی شریف جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا لا ضرر. اور ضرار کیا ہے؟ کہ آپ اس کسی کو جان بوجھ کے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں. آپ کوئی غلط کام کریں جان بوجھ کے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی اپنے روم کے آس پاس زور سے گانا بجائے، یا اپنے روم میں اٹھ پٹانگ کرے، اپنے رومز کے ساتھیوں کو تکلیف دے، بیجا لائٹ جلا کے رکھے، بہت زیادہ اے سی آن کر کے دوسرے بھائی جس کو تکلیف ہو رہی ہو. مقصد کیا ہے؟ اپنی ضرورت نہیں، مقصد نقصان تکلیف پہنچانا. یہ میرا پڑوسی ہے، اس کو تکلیف پہنچاؤ، لائٹ آن کرو اس لیے کہ اسے نیند نہیں آتی. اگر قصدن کر رہے ہیں کہا لا ضرار. قصدن بھی نہیں کرنا ہے اور بلا قصدن بھی نہیں کرنا ہے. اگر بلا قصد ہے اسے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس کام سے کسی بھائی کو، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے ساتھی کو، روم پارٹنر کو تکلیف ہو رہی ہے، فوراً وہ کام چھوڑ دیں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے اس کام کی وجہ سے آپ کے ساتھی کو، آپ کے پڑوسی کو، آپ کے رشتہ دار کو، کسی بھی آپ کے ساتھ کام کرنے والے کو، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اگر وہ کام آپ جو کر رہے ہیں اس سے اگر کسی کو آپ کو تکلیف پہنچانا مقصد ہو قصدن ارادتن، تو اسلام ایسے لوگوں پر گناہ بھی واجب ہوتا ہے اور اس کے لیے سزا بھی مقرر ہے. اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی مقرر کیا ہے. جس اعتبار سے اس کا گناہ ہوگا اس اعتبار سے شریعت نے اس پر گناہ اور اس کی سزا مقرر کی ہے. تو لہذا آپ قصدن ارادتن ہو یا بلا قصد بلا ارادہ ہو، دونوں جائز نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار. آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ اسے کسی سے تکلیف نہ پہنچے، سب کے ساتھ اس کا معاملہ بہتر ہو. اور ایک صاحب ایمان کی بھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے، وہی چیز اس کے لیے اچھا ہو، جو اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے تو اچھا اور دوسروں کے لیے برا، یہ صاحب ایمان کی صفت نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری الفاظ کے ساتھ کہ لوگوں کو کیسے معاملات کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ. اس کے بارے میں کہا کہ ان تأتی للناس التي تحب ان یؤتی الیک، کہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرو، ویسا ہی معاملہ کرو
جیسا تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے سلوک کریں، کیسے ملیں، کیسا آپ کا معاملہ ہو، آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کی توقیر کرے، تو ویسا ہی معاملہ آپ کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ایک بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے حقوق، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو والدین کی جگہ پہ رکھیں، اپنے آپ کو ماں باپ کی جگہ پہ رکھیں، اور اپنے اولاد سے جو امید رکھیں کہ میری اولاد میرے ساتھ کیسا معاملہ کرے، آپ جیسی امید اپنے ذہن میں پال رکھے ہیں ویسا معاملہ آپ والدین کے ساتھ کریں۔ اپنے من میں سوچ رکھیں کہ میرا بچہ میرا بڑا فرما بردار ہو، میری باتیں مانے، تو وہی چیز سوچ کے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے داخل ہے۔ تو لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور یہ ضرر اور ضرار صرف کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، یہ بہت عام معنی ہے، بہت وسیع معنی ہے۔ آپ جس فیلڈ میں ہو، جس کام میں ہو، جاب کر رہے ہیں کہیں، وہاں کا معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، آپ تجارت کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، کسی کے پاس آپ نے کوئی امانت رکھی ہو، تمام چیزوں میں لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی نقصان پہنچانا ہے، نہ جان بوجھ کے، نہ بلا کیا ہے قصد کے، دونوں جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کیا ہے اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ضرر اور ضرار میں ایک چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ ایک والد انتقال کر رہا ہے، اس کی موت کا وقت ہے، اور اس کے وارثین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں جو اس کے ورثہ ہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میرے بچے تھوڑے نافرمان ہیں، وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو وراثت سے محروم کر دیں یا ان کے حق کو کم کر دیں، اس لیے کیا کرتا ہے، مقصد کیا ہے، نیکی کا معنی نہیں، مقصد نقصان پہنچانا، کیا کرتا ہے کہ بھائی میں وصیت کر دیتا ہوں، میرا مال ادھر دے دو، ادھر دے دو، اس میں کر دو، مقصد یہ ہے کہ اولاد کو میرا مال نہ ملے، یا ملے تو بھی کم ملے۔ اگر ایسا ہے تو اس کو ضرر اور ضرار میں شامل ہے۔ لہذا اللہ نے جب وراثت کا ذکر کیا، سورہ نساء میں آپ جب پڑھیں گے تو وراثت کے پورے مسائل بیان کیے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، کہ جو وصیت کریں گے تو اس میں غیر مضار، یعنی نقصان اور تکلیف اور ضرر پہنچانے کا مقصد نہ ہو۔ ہاں کہ اگر میراث میں کسی کا حصہ نہیں بن رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کو دینا چاہیے۔ مثلا انسان ہے، اس کے 4 بچے ہیں، ایک بچے کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اس کے بیوی ہیں، پوتے ہیں، باپ کی زندگی میں اولاد کے انتقال کی وجہ سے پھر ان کے بچوں کو، پوتوں کو یہ وراثت نہیں ملے گی، اس لیے کہ دوسرے بچے موجود ہیں اس کے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا ایک بیٹا مر گیا، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ محروم ہو جائیں گے، اس لیے اپنے مال میں سے کچھ وصیت کر دو۔ مقصد کیا ہے، خیر کا ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ اپنے اولاد کے مال کو ہڑپ لیں یا کسی اور جگہ منتقل کر دیں، مقصد کسی بھی باب میں ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کا مسئلہ ہو، تمام معاملات میں اسلام نے ایک قاعدہ اور اصول بیان کر دیا، لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچانا ہے، قصدن یا ہو بلا قصد، ارادہ کے ساتھ ہو بلا ارادہ ہو، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بلا ارادہ کر رہے ہیں، بغیر ارادے کی آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے، فوراً اس کام کو چھوڑ دیں، فوراً اس کام کو چھوڑ دیں، یا ایسے کام کو اختیار کریں جس سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جو قصدن ہے، ارادتن ہے، چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو یا نہ ہو، فوراً اس سے توبہ کریں، استغفار کریں اور صحیح معاملے کو اختیار کریں۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
کسی کے ساتھ نقصان کا معاملہ، تکلیف دینے کا معاملہ، اللہ اس سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔